میں اپنے علماء دی سرپرستی اندر ذمہ دار جماعت دا کارکن ہون دی حیثیت نال کہہ رہے ہیں اوے اختلاف نہیں، اوے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ذمہ داری نال باوجو محمد دے منبر تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں علماء دی موجودگی اندر اور دلائل دی روشنی اندر کہہ رہے ہیں میرے سوا دیو رب دے نیلے آسمان دی چھت لے اور زمین دے سینے دے جو عقیدہ رب دے بارے محمد دے صحابہ دا سی آج اوہی عقیدہ رب دے بارے آل الحدیث دا ہے. نعرہ تکبیر. ناموس صحابہ کی خاطر ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. ناموس صحابہ کی خاطر ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. خطیب مقرر تھے محترم جناب شاکر صاحب آفسی چوتنی. ہمارے آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف لا چکے ہیں. جو احباب باہر سڑک پر گھوم پھر رہے ہیں میں ان سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. باقاعدہ علماء کرام کے خطابات شروع ہو چکے ہیں. میں ابھی خطاب کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. خطیب ذیشان، خطیب علی شان محترم جناب حضرت مولانا سہیل شاکر صاحب کو اکاڑا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان خطیب علی شان مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری محمد سہیل شاکر صاحب اور ان کے متصل بعد خطاب ہوگا مقرر حق بیان خطیب نقطہ دان حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ کا، اور ان کے متصل بعد انشاءاللہ تعالی ضلع وہاڑی کی پہچان مقرر شلہ بیان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کا خطاب ہوگا. کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں. میں التماس کروں گا کہ ہر عالم دین اپنے وقت کا خیال رکھے تاکہ بر وقت کانفرنس ختم ہو جائے. تو اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان خطیب علی شان مقرر ذیشان حضرت مولانا حافظ محمد سہیل شاکر صاحب آف اکاڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ الدلائل والبیان واخرجہ من ظلمات التقلید والطغیان وفرض علی الثقلین اتباع نبیہ محمد صاحب الکوثر والجنان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمبعوث بالحجت والبرہان وعلى آلہ واصحابہ واہل حدیثہ الذین تمسکوا بالسنة والقرآن. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما تحب وترضى. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. زیوکار علماء کرام، آج دیئے خوبصورت سجائی ہوئی محفل مجلس کانفرنس میرے فاضل بھائی محترم جناب قاری عبدالمنان صاحب ساجد حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دی پوری ٹیم اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران کارکنان، اللہ تعالیٰ سب دوستان دی محنت محبت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے.
میں انتہائی اختصار نال ایک دو باتاں عرض کر کے اجازت چاہنا، اسٹیج تے علماء کرام دی کثیر تعداد ہے، بس اتنی بڑی کانفرنس اندر حصہ آنا ہی اپنے واسطے میں اعزاز سمجھنا۔ میں بس ایک عرض کراں گا، تھوڑی جی تکلیف دیاں گا، اللہ دی رضا دی خاطر پتہ نہیں کتنا سفر کر کے آئے ہو، تھوڑی جی اور ہمت کر لو تے او جڑا ہے نا جی وچلا کھمبا اے دے قریب آ جاؤ، وہ پچھلے میرے دوست سارے اللہ دی رضا واسطے، بس اس تو بڑا کوئی جملہ نہیں۔ یقیناً تسی اللہ دی رضا دی خاطر آئے ہو، پچھلے آنے والے نو آسانی ہوئے گی، تھوڑا جا قریب آ جائے کرن، تاراں تو پیچھے رہنا جڑا نہ بنایا ہے، ڈبے والے ساتھی بھی اخلاق پورا ہو جائے گا، پیچھے تھوڑی دا بزرگ آ رہے نے، اینا دو ڈبیاں دے پیچھے جڑے جوان بیٹھے نا جڑے آپ ڈبیاں دے پیچھے ایک بھی نہیں بندہ ہی لیا اینا آیا منڈے سارے اٹھتے نہیں پہ مرو تانو الفی لگی اٹھتے کیوں نہیں؟ آئی بھائی دوڑ قریب ہو جائے گے، پیچھے دو سورا آ جان کے چلو کسانوں بھی حوصلہ ہو جائے گا ماشاءاللہ، اللہ پاک بڑی رونق لائے گا انشاءاللہ۔ توجہ کیجئے حضرات، نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ، ادھر توجہ میرے وال کرو بھی ایک بار نیکی سمجھ کے پڑھو درود پاک جناب محمد، اچھی پڑھو ذرا ایک باری پھر پڑھو، اجر ملے گا انشاءاللہ۔ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے امتی ہو، اسلام اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت، اور اسلام ساڑھے تک کیویں آیا ہے؟ اسلام قربانی منگتا ہے، اسلام خون منگتا ہے، ایویں نہیں آیا میں مسلمان، میرے والدین مسلمان، میرے دادی دادا پھر پردادی پردادا، ایک نسل سلسلہ بین، اسی طرح تواڈا بھی، لیکن اسلام دنیا اندر پھیلیا ہے، اینج نہیں پھیلیا، اسلام دیاں بنیاداں اندر خون شامل ہے، وقت دی قربانی شامل ہے، مال دی قربانی شامل ہے، جان دیاں قربانیاں شامل نے۔ اسلام ہے نا، توجہ کدے توجہ کرو، اسلام ساڑھے تک کیویں آیا ہے تے توانو بدر دے 14 شہید نظر آنے، اسلام ہے نا ساڑھے تک انج نہیں آ گیا، یہ دے پیچھے بدر دے 14 شہداء دا خون شامل ہے، اسلام ساڑھے تک ایویں نہیں آیا، یہ دے پیچھے 70 احد دے شہداء دا خون شامل ہے۔ کدی اسلام پڑھئے تے سخت سردی ہوئے، توجہ سخت سردی ہوئے، ٹھنڈی ہوا چل دی ہوئے، صحابہ اکرام نے اچھے طریقے نہ لباس بھی نہ پہنے ہوئے، گرم چادراں، گرم جتیاں، گرم کپڑے بھی نہ ہون، مختصر جیا لباس پہنے ہوئے تے خندق دے کنارے تے رسول اللہ تشریف فرما ہون، اور صحابہ اکرام خندق دے وچوں مٹیاں پوٹ کے بوریاں بھر کے ٹوکریاں بھر کے انج خندق تو باہر لے کے آئے ہون تے پوکھدہ عالم ہوئے کہ صحابہ اکرام پیڑ تے پتھر بنے ہون، اور میرے مرشد و مخدوم نے ایک دی بجائے 2 بنے ہون، تے ایک صحابی بھی یہ نہ کہے بھی چنگا اسلام ہے، توجہ کرو توجہ، ایک صحابی بھی یہ نہ گل سمجھ آ گئی، جلسے دا مقصد پورا ہے، ایک صحابی بھی یہ گل نہ کہے کہ چنگا اسلام منے ہیں، رج کے کھاندے سا ختم ہو گیا ہے، ایشاں مک گئیاں نے، چنگا اسلام چاہیاں، پچھلے بھی معاملات سارے ختم کر دیتے نے، نہیں انج نہیں ہویا، ایمیں نہیں فائنہ آمانو رب نے بطور حجت اور دلیل قرآن پاک اندر رکھے ہے، آخر پیچھے کوئی وجہ ہے وے، غور کیجئے توجہ کیجئے، سردی ہوئے اور سردی بھی سخت ہوئے، اور صحابہ خندق کاٹتے ہون، پیڑ تے پتھر بنے ہون، رسول اللہ 2 پتھر بنے ہون، اینج ٹوکریاں پر کے باہر نکل دے ہون، تے میرے مصطفیٰ خندق دے کنارے تے تشریف فرمانے، تے این صحابہ دیکھ کے کہہ رہے ہون، سونے نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا، پریشان نہ ہویا جے، پریشان نہ ہویا جے، اسی جب تک زندہ رہاں گے اسلام دی عصمت دی خاطر قربانیاں دے رہاں گے، اسلام پڑھئے نا تو کتے خندق دیا قربانیاں نظر آن گیا، اسلام پڑھئے کتے بلال تب تے کوڑیاں تے لیٹیاں نظر آئے گا، اسلام میں نہیں آیا، کدے اسلام پڑھئے تے تو انہوں سنیرہ دیا اکھاں رب دے رسے اندر ہوئیاں قربان نظر آن گیا،
کدے اسلام پڑھیے نظر آئے گا سمیہ کے جسم دے دو ٹکڑے نظر آنگے خباب جناب دے میرے مصطفیٰ دا عمار تے یاسر سنگلہ اندر جھکڑیا نظر آئے گا کدے اسلام پڑھیے میرے مصطفیٰ دا یار کتے صدامہ پغدہ نظر آئے گا کتے میرے پیغمبر دے یار بکھار پیاسا برداشت کرتے نظر آنگے حضرات آج دی کانفرنس تھی اس انتہائی خوبصورت مجلس اور محفل دے واسطے نال میں عرض کرنا چاہنا صحابہ سمجھئے صحابہ دین دی بنیاد نے صحابہ اصل ہے صحابہ نہیں اسلام نہیں صحابہ نہیں قرآن نہیں صحابہ نہیں نماز نہیں جاؤ مسجد بن دیئے کیوں بنا دے ہو تسی کہو گے مصطفیٰ دی حدیث ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ حدیث کی ہے دو نبی پاک نو دیکھے ہے اسینی دیکھے ہے کنے دیکھے ہے ہن ایک سلسلہ چلے گا ہن امام بخاری بولنگے ہن امام مسلم بولنگے حتی سنا فلان بن فلان حتی سنا فلان بن فلان پھر بات چلے گی حضرت عثمان تے آئے گی پھر عثمان تو بات چلے گی رسول اللہ تک آئے گی جاؤ حدیث ہوئے میری جماعت اکابرین علماء موجود نے حدیث ہوئے اور مصطفیٰ تک جا رہی ہوئے اور درمیان اندر صحابی نہ ہوئے وہ حدیث نہیں ہوئے گی صحابی دا اپنا قول تے ہو سکتا ہے مصطفیٰ دی ذات تک جان تک درمیان اندر واسطہ نبی دا کوئی نہ کوئی یار بنانا پائے گا رب دے قرآن تک جان تک درمیان اندر واسطہ کوئی نہ کوئی مصطفیٰ دا یار بنانا پائے گا صحابہ قرآن دے گوانے صحابہ رب دے بخاری اندر لکھے ہیں غور کیجئے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ کون نے حضرات قرآن اور سید بخاری دی روایت آخری حج ہے میرے مصطفیٰ دی زندگی دا اور پہلا بھی حج ہے یہ 4 عمرے رسول اللہ نے اپنی زندگی اندر کی تھی علیہ السلام اور حج ایک ہی ہے جنہوں حجۃ الوداع کیا جاتا ہے حج کیتا ہے فارغ ہوئے نے تو میرے آقا فرما رہے نے صحابہ کیا میں رب دا دین تو آنے تک پہنچایا ہے تو جنہا صحابہ جواب دیتا ہے کی فرمایا ہے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث بخاری پاک اندر فرمایا سونے بے شک کیوں نہیں جیڑا رب نے دین آسمان تو توڑے قلبِ اطہر تے نازل فرمایا ہے تسی اس دین ساڑھے تک پہنچایا ہے منوان پہنچایا ہے ہر قسم دی وضاحت فرمائیے حضرات سنیے ساڑھا دین مکمل ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم علیہ السلام دینا بیٹھے نے مناظر اسلام عبدالحق کانی صاحب دیگر علماء کرام تشریف فرمانے ہیں حضرات تو نیکی نہیں جنہیں میری مصطفیٰ نے کی تھی دے دسی نہ ہوئے ہیں کوئی ایسی غلطی نہیں جس تو میرے مصطفیٰ روک کے نہ گئے ہون سمجھا کے نہ گئے ہون ڈرا کے نہ گئے ہون بدعات وعدے میں شرک وعدے میں روک کے گئے میرا عبد نبی بدعات روک کے گئے نے میرے مصطفیٰ شرک تے غلاظت دے رسے اندو ہر نیکی دس کے گئے نے ہر برائی تو منع کر کے گئے نے ہر نیکی دا اجر تے ثواب میرے مصطفیٰ دس کے گئے نے جڑی نیکی میرے مصطفیٰ نے دسی نہیں آج کوئی بندہ جنہیں مرضی بڑا چڑھا کے بیان کرے ثواب درائن ہوئے گا ثواب درائن حاصل کی دیئے دیکھیا جائے گا مصطفیٰ نے کیتی ہے صحابہ نے کیتی ہے تے ٹھیک ہے مگر نہ نیکی اپنے کولو بنایا عمل تے ہو سکتا ہے نیکی نہیں ہو سکتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم علیہ السلام دینا حضرات سنیے مسلک اہل حدیث کا پیغام کیے مسلک اہل حدیث کی دعوت کیے اہل حدیث یوزفور کا پیغام کیے دین مکمل ہے شریعت مکمل ہے رب دا قرآن مکمل ہے مصطفیٰ دی حدیث مکمل ہے اور ایک ختم نبوت ہے جس طرح میرے پیغمبر دی ذات آخری ہے بے عین
اسی طرح میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے نبی پاک دی ذات آخری ہونا اصل ختم نبوت کی ہے جویں نبی دی ذات آخری ہے ایویں میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے جویں نبی دی ذات تو بد کے کسی دی ذات نہیں ایویں مصطفیٰ دی بات نالو بڑھ کے کسی دی بات نہیں ہو سکتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورسیت لکم الاسلام دینا آئی دے دن تو آڑے دے دین مکمل ہو چکے ہیں اسلام مکمل ہو چکے ہیں وعدے دی ضرورت نہیں کاٹے دی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی وعدہ کاٹا کرے گا پھر کی ہوئے گا کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالت فی النار سنیے ساڑھا درس سمجھئے ساڑھی تڑپ سمجھئے اسی لڑائیاں والے نہیں ہیں اسی جھگڑے والے نہیں ہیں اسی اختلاف والے نہیں ہیں نہ پیسے ضائع کریا کر نہ دولتہ خرچ کریا کر نیکی اور نیکی نہیں جڑی میرے مصطفیٰ نے کی چیزیں دسی کوئی نہیں ہے آئے میرے صحابیوں آج میدان عرفات دے سینے دے رب دے نیلے آسمان دی چھت دے تلے کیا میں تو انہوں رب دا دین پچھایا کیا رب دا دین سنایا حدیث پاک بخاری اندر سے آفارد کر دینے سونیا کیوں نہیں ہے جمیں اللہ پاک نے آسمانہ تو نازل فرمایا تسی منوان اللہ دی اس نعمت نو رب دی اس پیغام نو ساڑھے تک پہنچایا دوبارہ میرے مصطفیٰ نے نظر آسمانہ والے اٹھائیاں نے اللہ سونیا گواہ رہی میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا چھڑے آئے ہیں اللہ گواہ رہی میں تیرا پیغام تیرے بندیاں تک پہنچا چھڑے آئے ہیں حضرات جڑا دین سانو نبی پاک دے کے گئے نے اس دین دے گواہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے آئیے میں بات طرف لجاما اور صحابہ سمجھئے صحابہ کون نے بس پڑھئے صحابہ سمجھئے صحابہ ہر ویلے گلا نہ کرے کر لو جی بعد کھا گئے لو جی انہوں نے کاغذ قلم نہیں لے آن دیتا کہا دیا گلہ نے ایمیں اپنی پکڑ ختم ہو گیا ٹائم لنگ گیا جنہوں تو قوم نے پلی پایا کردہ سے جنہوں قوم نے منطقی گلہ کر کے سمجھایا کردہ سے میرے علماء دیا محنتہ رنگ لے کے آئیاں نے میرے اسلاف دیا محنتہ رنگ لے کے آئیاں نے آج قوم سمجھ چکی ہے صدیق دی صداقت تو بغیر گزارا نہیں ہے آج قوم سمجھ چکی ہے فاروق دی عدالت تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہے آج قوم سمجھ چکی ہے عثمان دے حیات تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہے آج قوم سمجھ چکی ہے عثمان دی علی دی بہادری تو بغیر گزارا کوئی نہیں فائنا آمنو بمثل ما منتم بہی فقد اہتدو اللہ فرماتے نے اگر کامل تے اکمل ایمان والے مومن بننا چاہتے ہو ایسے میں تو ایک منٹ توجہ چاہوں گا تے گل مکھائیے ایمان صحابہ دلیل ہے ایمان صحابہ حجت ہے اللہ فرماتے نے اگر کامل ایمان والے مومن بننا چاہتے ہو پھر کی کرنا پائے گا فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان انجل لے آنا ہے جویں میرے پیغمبر دے صحابہ لے آئے نے دوسرا ترجمہ تسی صحابہ برگا ایمان لے آنا ہے صحابہ جتنا ایمان نہیں توجہ کرے آجے صحابہ برگا ایمان لے آنا ہے صحابہ جتنا نہیں کیونکہ صحابہ دا ایمان بڑا آلہ صحابہ دا ایمان بڑا اچھا صحابہ برگا ایمان لے آنا ہے صحابہ جتنا نہیں فائنا آمنوا بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا کمیں صحابہ برگا کمیں ایمان رب نوے میں مننا جنہیں صحابہ نے منے آئے نبی پاک نوے میں مننا جنہیں صحابہ نے منے رب دا قرآن میں مننا جنہیں صحابہ نے منے حضرات جنہیں صحابہ اکرام نے رب رسول نے منے وہ جب منو گے تے کامل ایمان والے مومنو پھر دسو کیڑا صحابی کڑے پوجدہ سی ہے کوئی صحابی جڑا چھلے پوجن والا ہے کوئی صحابی جڑا مندریاں پوجن والا ہے کوئی صحابی جڑا کلمہ پڑھن تو بعد رب دا دروازہ چھوڑ کے کسے غیر دے دروازے تے جان والا ہے کوئی صحابی جڑا کلمہ پڑھن تو بعد رب دی ذات دے نال بے وفائیاں کرنے والا جاؤ کائنات اندر ایک دلیل لے کے آئیے ایک حوالہ لے کے آئیے کلمہ پڑھن تو بعد کوئی ایک صفائی نہ مانو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدو کوئی ایک حوالہ لے آئیے کوئی ایک دلیل لے آئیے حضرات ایمان انج لے آنے جنہیں میرے مصطفیٰ دے صحابہ لے کے آئینے صحابہ بھرگا ایمان لے آنے مطلب کیے جنہیں رب نو صحابہ نے منے ہیں انج رب نو مننے تا کامل
ایمان والے مومنو رب نو صحابہ منے ہے کہ صحابہ دا عقیدہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے ڈوبیاں تارنے والا اللہ ہے تارتیاں ڈوبن والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے رزق نہ دینے والا اللہ ہے اولاداں دینے والا نہ دینے والا بارش پانے والا نہ پانے والا ہنیریاں چلانے والا نہ چلانے والا خوشیاں دینے والا غمیاں دینے والا میں اپنے علماء دی سرپرستی اندر ذمہ دار جماعت دا کارکن ہون دی حیثیت نال کہہ رہا اوے اختلاف نہیں اوے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں ذمہ داری نال باغدو محمد دے منبر دے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں علماء دی موجودگی اندر اور دلائل دی روشنی اندر کہہ رہے ہیں مرسی والے ہو رب دے نیلے آسمان دی چھت لے اور زمین دے سینے دے جو عقیدہ رب دے بارے محمد دے صحابہ دا سی آج اوہی عقیدہ رب دے بارے آل الحدیث دا ہے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث آج اوہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ چنڈا بنے ہیں جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے وہ چنڈے بنا کے صحابہ دی غلامی دے پھر خیران دے دروازے آتے لین کی جاندے ہو بھائی نا آمنوں بمثل امام صحابہ برگا ایمان لے آنا ہے توجہ صحابہ دا ایمان ہے پوری کائنات دا خالق کون ہے اب بولو کون ہے چوک ذرا سجیبہ میں نے پتہ لگے جنہاں نے رب نے بنایا پوری کائنات دا خالق کون ہے تے سجنوں ذرا کھچ کے بولو ساری کائنات دا رازق کون ہے اور جاؤ ایک صحابی جلوس کر دے اور صحابہ دی عظمت دے کیڑے ہاتھ نال کھڑا کر کے با نارا مارنا تیری انگلی دے اندر فیروزہ ناگ پایا تیری ہاتھ دے اندر کالا تاکہ بنے ہیں تیرے ڈوڑے نال طوید بنے ہیں تو نارا مارنا میں صحابہ دا غلام کس منہ نال مارنا دو ہی گلاں نے یا کڑیا چھلیا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے یا صحابہ دی غلامی دا نعرہ چھوڑ دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ نے رب نو مننے آئے اور جنہیں صحابہ مننے آئے انج بندوں گے تو قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا ایمان بڑی بڑی دولت ہے ایمان تو بغیر گزارا کوئی نہیں جنت ایمان تے لبڑی ہے رحمت ایمان نال ملنی ہے قبر اندر سکون ایمان دی برکت نال آنا ہے رب نے ایمان نال راضی ہونا ہے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں سارا کچھ ہے ایمان ہے ایمان ہی اصل دولت ہے ایمان ہی کامیابی ہے اور ایمان کی ہے بھائی نام آخری بات بھی میں اپنے علماء نو ٹائم دیا بھائی نامانو بے مثل مامن زمبئی وقت ایمان ہی جلے آنا ہے کیوں بھائی ایمان ہی جلے آنا ہے جویں پیغمبر دے سیاپا لے آئے نے وہ کاڑے تو آیا طالب علم بس ایک کوئی گالی یاد رکھنی ہے کی سبق دے کے گیا کی پیغام دے کے گیا ہے ایمان جلے آنا جویں نبی دے صحابہ فرقہ ایمان لے آنا ہے مطلب کی ہے جویں رب نو صحابہ منے ہے جویں رب دی توحید نو صحابہ نے منے جے مننا ہے بھائی نامنو بے مثل مامن صحابہ پڑھئے صحابہ کدے صدیق دا عقیدہ پڑھئے کدے فاروق دا عقیدہ پڑھئے بندے گلا کر دینے اسی اہل بیت والے ہاں اسی نبی پاک دے کرانے نہ پیار کرنے والے ہاں عقیدے اپنی مرضی دے نمازہ اپنی مرضی دی آئیں نہیں ہوئے گا عقیدے اپنی مرضی دے بنائے نے اور نارے اہل بیت دی محبت دے عقیدے اپنی مرضی دے نے نمازاں دے طریقے اپنی مرضی دے نے انج نہیں چلے گا واپس آؤ بھائی ادھر آؤ واپس مڑو رب دا قرآن دلیل ہے مصطفیٰ دی حدیث حجت ہے صحابہ کرام دا ایمان دلیل ہے فائنا آمنو بے مثل ما صحابہ برگا ایمان لے آنا ہے رب نو انج مننا جویں صحابہ منے حضرات آگے چلیے نبی پاک نو
نو انج مننا ہے جویں میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے منے ہیں نبی پاک دی ذات اور بات نو انج مننا ہے جویں میرے پیغمبر دے صحابہ نے منے ہیں جاؤ کوئی ایک صحابی کوئی ایک دلیل لے آئیے کہ رب دے قرآن دی آیت آ گئی ہوئے میرے علماء شیوخ موجود نے مصطفیٰ دی حدیث آ گئی ہوئے کسے ایک صحابی نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کیتا ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نعرہ ٹھیک ہے اینو 10 ایک پاسے تیرا نعرہ ہے دوجہ پاسے ایک زبان نہ نعرہ مارنا ہے جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اینو 10 پھر ایک حدیث تو ٹھیک ہے مگر میرے بزرگوں کا قول میرے بڑوں کی بات میرے امام کا فتوہ میرے فلاں نانا نہیں ماندہ ساڑھے داد کے نہیں ماندے ناک نہیں رہی دی فائنہ آمانو ناک ربے نہ ربے فائنہ آمانو نان کے رہن نہ رہن فائنہ آمانو امام پیر فقیر ربے نہ ربے مسئلہ کہہ لے حدیث کی یہ فائنہ آمانو انج لے آنا ایمان جی میں صحابہ لے آئے نے رب رسول لو انج مننے جی میں پیغمبر دے صحابہ نے منے نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے رب دے قرآن دا فیصلہ آ گیا ہے حضرات سنیے سنیے پھر ہوتے بس ہوتے اخیر اس تو اگلی کوئی گل نہیں ہے میں عرض کرنا چاہنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے فتوہ دے دیتا ہے میرے ابو بکر نے کہ دادی دی وراثت کوئی نہیں دادی دی وراثت کوئی نہیں ہے ایک بڑی اممہ مدینے اندر چل دی آئی ہے کہنے لگی ہاں جی ابو بکر امیر المومنین تسی فتوہ دیتا ہے کہ دادی دی وراثت کوئی نہیں ہے نبی پاک دی حدیث ہے آقا دا فرمان ہے کہ دادی دی وراثت ہے خدا انہا حصہ ہے مینو دسو تو اڈا فتوہ مننا یا نبی دی حدیث مننا میرے ابو بکر دے سامنے نبی دی حدیث آئی ہے فوراں آکے ہے میرا فتوہ غلط ہے میری بات غلط ہے میں اپنا موقف واپس لینا فائنہ آمانو بے مثل ما منتم بہی فقد اہتدو حضرت عمر دا دور خلافت رسی اللہ تعالیٰ آج یکم المحرم الحرام شروع ہو چکی ہے حضرت عمر پاک دی شہادت دی تاریخ آ گئی ہے اللہ واللہ تو 1400 سال پہلے مدینے دی سرزمین تے ایک بندے دیاں دعاواں قبول ہوئیاں سن لکھے طبقات دے اندر حضرت عمر دعا کر دے سن اللہ سونے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلے کا اجعل موتی فی بالد رسولے کا اما جی میرے پیغمبر دی پیاری بی بی میری تیری پیاری اممہ جان حضرت عمر دی پیاری بیٹی ہے اممہ جی افسہ فرمان دیاں نے بابا عمر تسی کہو جی دعا کر رہے ہو مدینہ شہر نبی دا امن والا شہر ہے جنگ ہونی کوئی نہیں لڑائیاں ہونیاں کوئی نہیں ہے تسی کیویں دیاں گلا کر دے ہو موت آئے شہادت دی آئے مدینے اندر آئے کو گل سمجھ نہیں آئی ہے اور سنو غور کیجئے فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ صحابہ دا ایمان میرے عمر فرمان دے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلے کا وجعل موت فی بلد رسولے کا بیٹیاں دے بابا پھر اوہی دعا مدینے اندر موت شہادت دی گل سمجھ نہیں آئی ہے فرمایا بیٹیے میرا ایمان ہے میرا اللہ میریاں دعاواں ضرور قبول کرے گا وہ دی وجہ اے کہ تیرے بابے عمر نے کدے زندگی اندر حرام نہیں ہو کھادا بھائی جی صاحب اکان کھولو ذرا اکان کھولو میرے والے بیکو اور نمازی صاحب دعاواں نہیں قبول ہوندیاں مولی صاحب بڑیاں منگیاں نے کیوں نہیں ہوندیاں اور کدی سوچیا کر کتے رزق اندر کتے رولات نہیں بن گیا کتے کمائی اندر حلال دا حرام دا پیسہ تو نہیں آیا اور کتے 10,000 تنخواہ اندر 100 روپیہ رشوت تے نہیں آیا بندے مارتے نہیں جاندے جدی 40,000 30,000 تنخواہ ہے تو کسے موٹر سائیکل والے نے کھلا رہے کہ وہ دیکھو 100 روپیہ جیب جو پالا میں چاہ دا لے کے پھر تیرے ایمان دا تو اچھا ہی پتہ لگ گیا ہے نا بیٹا میری رب دعا قبول کرے گا کیونکہ تیرے بابے عمر نے زندگی اندر کدے حرام نہیں کھاتا اگر دعاواں قبول نہیں ہوندیاں کلا بہ کے اپنی روزی تے نظر مار اللہ دی قسم ہے جیڑی زبان حلال دا ذائقہ چکھ دیئے اس زبان جو نکل والیاں دعاواں رب رد نہیں دے کردا کدی اپنے رزق تے غور کر میرا بھائی انہاں جلسیاں دا مول پاؤ میرے علماء دیاں تقریراں نو دلا دے جگہ دیو کدے گلا بیٹھ کے سوچ
5 سال ہو گئے نے مانگ دیا مول نہیں پیا بجا کیے عمر دی بات کریے آخری حج کیتا ہے میرے عمر نے اپنی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ حج کر کے واپس آ رہے نے رسے اندر ایک بندہ ملے آیا آخری بات صحابہ دا ایمان انج منو جو میں رب رسول نو صحابہ منے تا مدہ آنا ہے تا ایمان مکمل ہوئے گا ایک بندہ آیا ہے کہنے لگا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہن حاجی دسو فرمایا ایک عورت نے حج کر لیا سارا حج کر لیا سارے حج دے مناسک ادا حاجی عبدالوہاب صاحب بڑے پیارے میرے بزرگ محبوب علماء موجود نے ہیں سارے حج دے مناسک جناب ادا کر لینے بالکل اینڈ دیا گلہ نے آخری طواف رہ گئے اس عورت دے مخصوص ایام آگئے نے امیر المومنین جی میں مسئلہ پوچھنا چاہنا آیا عورت رک جائے گی طواف کر کے آئے گی یا یہ میں واپس آ جائے گی حضرت عمر فرماندے نے عورت رک جائے گی ایام تو فارغ ہوئے گی پھر طواف کر کے واپس آئے گی اس بندے نے دوسری گل کی تھی کہنے لگا امیر المومنین جی ایک پاسے تو آڈی گل ہے دوجہ پاسے سچے نبی دا فرمان سچے نبی دی حدیث ہے کہ اگر عورت دا آخری طواف رہ جائے مخصوص ایام آ جان عورت انجھے واپس آ جائے اللہ حج میں شرف قبولیت دے گا دسو تو آڈی حدیث مننا نبی پاک دی حدیث مننا یا تو آڈا اپنا ذاتی فتوہ تے موقع مننا تو آڈی گل مننا یا مصطفیٰ دی حدیث مننا حضرت عمر نو غصہ آیا ہے چہرہ لال ہوئے اکھان در خون اترایا فرمایا لمحیاں باؤ اس بندے دی کمر تے پوڑے لگائے جان کے صدا دیتی جائے گی یہ بندہ چیخ اٹھے عمر جی میں انہوں صدا کس گل دیئے میں تو آٹے سامنے نبی دی حدیث بیان کی دیئے تو آٹا قول رد کیتا ہے یہ صدا فرمایا نہیں سونیا تینوں صدا اس گل دیئے تیرے کول نبی دی حدیث ہے ایسی تی عمر دے دروازے تے لین کی آئے ہیں جتے مصطفیٰ دی حدیث آ جائے رب دے قرآن دا فیصلہ آخری ہے مصطفیٰ دی حدیث حرف آخر ہے میرے پیغمبر دی ذات آخری ہے میرے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا سونے اور رب نو انج مننے جی میں صحابہ نے منے ہیں پھر جدو رب مننے مر جانا رب دا دروازہ چھڑ کے کسے غیر دے دروازے تے نہیں جانا جدو مصطفیٰ نو انج مننے جی میں صحابہ نے منے ہیں جسے نبی دی حدیث آ گئی ہے جسے مصطفیٰ دا فرمان آ گیا ہے وہ تے ذات برادری قبیلہ یار بیلی سجن قول قولیاں جگ گلاس ڈونگے قول امام فقیر اللہ پر ساری کائنات چھڑ دینی ہے مصطفیٰ دی حدیث پاک نو سینے نہ لانا ہے اے وہی آج دے جلسے دا پیغام فَإِنْ آمَنُوا پڑھئے صحابہ خدا را صحابہ پڑھئے پہلے پڑھئے صحابہ پھر سمجھئے صحابہ ہے کون سن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر کامل ایمان والے ہدایت یافتہ مومن بننا چاہتے ہو وہ دا ایک کوئی طریقہ ایک کوئی حال ہے ایمان انج لے کے آنا ہے جی میں محمد دے صحابہ لے کے آئے نے ایمان دلیل ہے ایمان اخیر ہے ایمان تو ود کے کچھ نہیں انج ایمان لے آؤ جی میں مصطفیٰ دے صحابہ لے کے آئے منیے صحابہ ہی سب کچھ نے صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں گل سنو بندے گلہ کر دینے فلانا انج استاد جی سلفی صاحب اکانی صاحب علماء کرام میرے برادر محترم کلیم اللہ آسم صاحب فخر سائیوال توجہ فلانا انج لگیا ہے موبائل تے آ جاندہ ہے فلانا انج کہہ رہا جی ایدہ حوالہ فلانا انج کہہ رہا جی ایدہ حوالہ ادھر ویکھی میرے والے گل چھڑ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں زندگی جو مڑ کے ملنا کہ نہیں ملنا دو ہی گلاں یاد رکھنیاں نے کسے دی گل نہیں سننی آؤ میرے اہل سنت بھائیو آؤ میرے اہل حدیث بھائیو کسے دی کوئی گل نہیں سننی امیر معاویہ انجے ابو سفیان انجے ابو بکر انجے عمر نے کاغذ قلم نہیں مگایا فلان نہیں ہویا کسے دی کوئی گل نہیں فلانے انج کر لیا انہوں نے کہا بس گل سن میری جنہ دے بارے گلاں کر رہے ہیں کون سن وہ کہے گا صحابہ سن انہوں نے کہا پتر جے صحابہ سن پھر اعتراض نہیں بنتا جے اعتراض کرنے تے صحابیہ دا انکار کر بس صحابہ مان کے اعتراض بولو جزاکم اللہ صحابہ مان کے اعتراض شاکر صاحب ادھر میرے وال ویکھو ایک باری تسی گواہی دیو نا فلا گواہ بن جائے صحابہ مان کے اعتراض بولو اوہ آئی بولن ہے تسی بھی بولو صحابہ مان کے اعتراض
ابو بکر انجدہ سی اگل سنو اگل ہونی جے ہندی یہ گل ابو بکر انجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر انجدہ سن انہوں اکڑو ہے کون سن سیاح تے جے صحابی سی تو پھر اعتراض نہیں دی اعتراض کرنے تے صحابی دا انکار کر دے جا اسی کائنات دی کوئی کتاب نہیں مان دے اسی صحابہ دے بارے یا رب دا قرآن ماننے یا مدینے والے دا فرمان ماننے بس اسی کچھ نہیں مان دے اسی قرآن ماننے قرآن کہیں دا صحابہ رضی اللہ قرآن کہہ رہے ہیں صحابہ رحمہ سانو کہہ دی لوڑ گل ختم ہو گئی صحابی گل سنو صحابی مان کے اعتراض سبق یاد کرو صحابی مان کے اعتراض تو جو اعتراض کرے تو انہیں کہا پھر دو ہی گلہ نہیں یا اعتراض بند کر یا صحابیہ دا انکار کر گل ختم ہو گئی بس صحابہ آ کرنے صحابہ نال محبت صحابہ نال پیار ایمان ایدے نالی عزت ایدے نالی برکت ہے اللہ اس گلشن نو آباد رکھے دل و محبت کرو مصطفیٰ دے یارہ نال اللہ صحیح مسلم دی حدیث آقا فرماندے نے جدے نال پیار ہوئے گا اودے نال ہی کھڑا ہوئے گا اللہ پاک نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے علماء دیاں زندگیاں اس طرح اندر اللہ اضافے فرمائے اقول قولی ھذا استغفر